نازک قدم اٹھایا ہے، لیکن میں شاگرد کی حیثیت سے درسگاہ کے باہر درسی سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ کہ ایک خاص مسئلہ جو ہم لوگ ہونا جواب نہیں دے پا رہے ہیں یہاں پر۔ ہم مسجد کی سطح پر ایک تو مجبور ہیں مسجد کمیٹی کے ان کے خلاف کچھ چاہتے ہوئے بھی نہیں بول پاتے ہیں یہاں پر۔ ایک تو مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہے سب سے بڑا، اور دوسرا مسئلہ مولانا یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ جو عوام جڑی ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مولانا کو 20 پارٹیوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی کیا ضرورت تھی، مولانا خود اپنے کوئی پارٹی کیوں نہیں لے کر کے آئے میدان میں۔ جہاں تک تعلق ہے کہ مسجد کا امام متولی یا مسجد کی کمیٹی کی تابع ہوتا ہے، اگر کمیٹی کی رائے کچھ اور ہے اور امام اس سے اختلاف کر کے کوئی بات کرے گا تو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، انتشار کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو پہلے وہ اپنی کمیٹی اور متولی کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے، ان کا ذہن بنائے تاکہ کوئی انتشار مسجد میں نہ پیدا ہو، اور اگر اتفاق نہ ہو سکے تو امام یہ کہہ سکتا ہے کہ میں مسجد کے حدود کے اندر یہ بات نہیں کروں گا، آپ اس سے متفق نہیں ہے، لیکن باہر کی دنیا میں آزاد ہوں، میں سینکڑوں ہزاروں مسجدوں میں اور ممبروں سے اور چوراہوں پر اپنی بات کہہ سکتا ہوں، یہ بات میں لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ 20 پارٹیوں کو لے کر مولانا چل رہے ہیں، اپنی پارٹی کو نہیں بناتے۔ دیکھیے میں اپنی پارٹی بنانا نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں سیاست میں کود جاؤں اور جیسے اور دیگر سیاستدان عمل کر رہے ہیں وہی کروں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی سیاسی پارٹیاں بڑی اور چھوٹی ہیں وہ اپنا رخ تبدیل کریں، سوچ بدلیں، وہ قوم کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے ان کے ذمہ داروں کی ذہن سازی، ان کو جوڑنا، ان میں اتحاد پیدا کرنا اور ووٹ بٹنے نہ پائیں۔ ظاہر ہے کہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ووٹ بانٹتی ہیں، تھوڑا تھوڑا ووٹ لے کر ووٹ کو تقسیم کر دیتی ہیں۔ اگر چھوٹی چھوٹی پارٹیاں یہ طے کر لیں کہ ہم ووٹ بٹنے نہیں دیں گے، مسلم بھی اور غیر مسلم بھی، مختلف برادریوں کے نمائندہ جو محروم ہیں طویل عرصے سے، وہ یہ طے کر لیں کہ ہم لوگ متحد ہو کر اس مرتبہ ووٹ کا استعمال کریں گے، تو اس سے امید یہ ہے کہ جو روایتی بڑی پارٹیاں ہیں، حکومتیں بنا چکی ہیں، بدنام ہو چکی ہیں، وہ کنارے ہٹیں گی اور ایک نیا اتحاد نمایاں ہوگا، اس کی بات سنی جائے گی۔ اور یہاں جب میں پھر ہی کہتا ہوں کہ کمزور طاقتور کیسے ہوتا ہے، آج تو یہ مشاہدے میں آ گیا، 18 دن میں 45 سال کی حسنی مبارک کی حکومت مصر سے برخاست کر دی گئی۔ 45-40 سال کی حکومت بن علی کی تیونس سے ایک دن میں برخاست کر دی گئی۔ لیبیا میں قذافی کی حکومت ایک عرصے کے بعد، 1 مہینے 2 مہینے کے عرصے کے بعد برخاست کر دی گئی۔ اگر اتنی بڑی ڈکٹیٹر حکومتیں جنہوں نے بڑے مظالم کیے عوامی انقلاب اور رائے عامہ کے ہموار ہونے کے نتیجے میں ختم کی جا سکتی ہیں، تو ہندوستان میں تو ہم پرامن انقلاب لانا چاہ رہے ہیں، ڈیموکریسی کی بنیاد پر انقلاب لانا چاہ رہے ہیں، رائے عامہ بنا سکتے ہیں، میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں، ہم لوگوں تک سچائی پہنچانا چاہتے ہیں، اچھی بات پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، ہمارے خلاف CID کوئی کام نہیں کر سکتی، ہمیں حکومت پاسپورٹ کے لیے طلب نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم وہ بات کہہ رہے ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل جو بنیادیں ہیں ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جو بات انسانیت کی وہ پیش کر رہے ہیں۔ ہم فرقواریت کی بات نہیں کرتے، ہم ذات پات کی بات نہیں کرتے، ہم بھید بھاؤ کی بات نہیں کرتے، ہم مذہبی تشدد اور تفریق کی بات نہیں کرتے، ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ آؤ بھائی چارے کے ساتھ، آؤ محبت کے ساتھ ملک کو بنائیں سنواریں۔ تو ہماری بات میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں، سب کو جڑنا چاہیے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ بسپا اور سپا خادموں کے ساتھ خادموں کے کام کے لیے حاضر ہوتی اور یہ کہتی کہ ہم بھی ایک منچ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا، اگر ان میں شرم ہوتی اور اگر ان میں واقعی انسانیت کا احساس ہوتا تو وہ کہتے کہ ہم بھی تیار ہیں، ہم بڑے ہوں یا چھوٹے، ہم انصاف کے ساتھ تیار، ہم انسانیت کے ساتھ تیار، ہم آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار، وہ بھی یہ کہتے۔ اور اگر وہ ابھی نہیں کہہ رہے تو شاید بعد میں پھر وہ یہ کہیں کہ
کہ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے آپ کی نہیں سنی، اب ہمارے یہ سب کچھ